السلام علیکم ناظرین قبول اسلام کا یہ واقعہ ایسا عجیب اور حیرت انگیز ہے جو آپ کی سوچ کو یکسر بدل کر رکھ دے گا۔ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا ہونا بھی کیا ممکن ہے۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے، جسے چاہے جب چاہے ہدایت نصیب کرتا ہے اور جسے چاہے غفلت کے اندھیروں میں ڈبوئے رکھتا ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی ایک نامور عالم دین تھے جن کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک دن خوبصورت نوجوان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ لمبے بال، گورا چٹا جسم اور دراز قد کا یہ نوجوان اسلام قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ بے تاب نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے حسب معمول ان کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کا مختصر تعارف ان کے سامنے پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، جب کوئی شخص ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تو میں اس سے یہ دریافت کرتا کہ اسے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا ہے۔ یہ کوئی سن 1948 سے 1996 تک یہی معمول رہا۔ عموماً لوگ اسلام کے بارے میں جو تاثرات بیان کرتے تھے وہ ملتے جلتے ہیں، لیکن اس نوجوان نے جو بات بتائی وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے بقول بڑی عجیب و غریب اور منفرد نوعیت کی تھی۔ اس شخص نے بتایا، میرا نام جوک جبلر ہے۔ میں فرانسیسی بولنے والی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں۔ میرے بنائے اور گائے ہوئے فرانسیسی گانے بہت زیادہ مقبول ہیں۔ جوک جبلر نے مزید کہا کہ آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سب لوگ جمع ہو چکے تھے اور نہایت خاموشی سے ایک خاص انداز کی موسیقی سن رہے تھے۔ جب میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے ایسا لگا یہ موسیقی کی دنیا کی بہت اونچی چیز ہے جو یہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے خود جو آوازوں کی دھنیں اور ان کے نشیب و فراز ایجاد کیے تھے، یہ موسیقی ان سے بھی بہت آگے ہے۔ میں انتہائی حیران تھا کہ آخر یہ کس کی ایجاد کردہ موسیقی ہو سکتی ہے اور اس کی دھنیں آخر کس نے ترتیب دی ہوں گی۔ جب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھنیں کس نے بنائی ہیں تو لوگوں نے مجھے اشارے سے خاموش کیا لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے پھر یہی بات پوچھی، لیکن وہاں حاضرین نے مجھے خاموش کر دیا۔ اور ان کے بعد بقول فرانسیسی سنگر، جب وہ موسیقی ختم ہوئی اور وہ بہترین آواز بند ہو گئی تو اس نے ان لوگوں سے پوچھا یہ سب کیا تھا، جس پر حاضرین نے اسے سمجھایا یہ موسیقی نہیں بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جس پر موسیقار نے کہا، اچھا یہ قرآن حفیظ ہے۔ جس پر اس موسیقار نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ قرات اور تجوید کا یہ فن کب ایجاد ہوا؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ فن تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا تو فن تجوید کے اصولوں کے ساتھ عطا فرمایا۔ جس پر فرانسیسی موسیقار نے کہا، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو قرآن مجید اس طرح سکھایا جیسا کہ میں نے ابھی سنا ہے تو بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ یہ دھن ایجاد کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس میں فن موسیقی کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس تک انسان کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کا یہ طرز اتنا اعلیٰ و عرفا ہے جسے انسانی ذہن کے لیے بنانا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس کی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کیونکہ مجھے موسیقی اور اس دنیاوی فن کا کوئی علم نہیں تھا۔ فرانسیسی موسیقار نے مزید کہا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ مسجد جا کر مختلف لوگوں سے قرآن سنا اور مجھے یقین ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو یقیناً اس کو لانے والے بے شک اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ مجھے مسلمان کر دیں، میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کلمہ پڑھایا اور جوک جبلر جو اپنے زمانے کا مشہور موسیقار تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بن گیا۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھ سے ملنے آتا تھا اور ہمیشہ یہی بات کہتا تھا کہ قرآن مجید اللہ کا سچا کلام ہے، اور وہ ایک بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا اور کامیاب اسلامی زندگی گزارنے کے بعد 1970 میں اس کا انتقال ہوا۔ محترم ناظرین، بے شک قرآن مجید علم و فن کی ایک ایسی دنیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اترا اور نہ ہی قرآن مجید کے اس پہلو پر اب تک کسی نے غور کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا
اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میں آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز بنا کر لاتی رہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت ہو۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔